بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انسان کو اپنی قدر بتانے کے لیے یہ عجیب و غریب آیت ہے۔ انسان اللہ کی نظر میں کتنا بلند ہے، وہ مقام کہ جو اللہ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو عطا نہیں کیا، اپنی خلافت، زمین میں اللہ کی نیابت۔ اس کا سادہ مطلب کیا ہے؟ جو کسی کا نائب ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو نائب بنانے والے نے اس سے چاہا، ٹھیک ہے نا؟ نائب ہو اللہ کا اور حرکتیں ہو شیطان والی، یہ اللہ کا نائب، یہ کیا ہے؟ پوٹینشلی انسان میں یعنی صلاحیت رکھ دی گئی ہے اللہ کا، اگر اس صلاحیت کا صحیح استعمال کرے تو پھر اللہ کے نیابت کے مقام پر فائز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اگر نہ کرے، قرآن فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین، خوبصورت ترین طریقے سے خلق کیا، اس کے مقابلے کی کوئی مخلوق نہیں ہے جس کو انسان سے بہتر خلقت عطا کی۔ انسان کی خلقت کامل ہونے کا جب قرآن میں تذکرہ آتا ہے، وہاں پہ اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بابرکت ہے جو سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے۔ یہاں پہ بعض کو مرض بھی ہو جاتا ہے، اللہ نے خود کہا ہے احسن الخالقین۔ قرآن کے اندر مریضوں کے علاج موجود ہیں، قرآن کے اندر کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نا احسن الخالقین، اس کا مطلب اور بھی خلق کرنے والے ہیں اور عوام بیچاری کو گمراہ کر دیا۔ اللہ بھی خالق اور بھی خالق، اللہ جیسا کوئی خالق نہیں، لیکن الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے معانی کے درجات ہیں۔ کوئی لفظ جب اللہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں کسی مخلوق کے بارے میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہے، رسول اللہ قرآن نے کہا ہے کریم ہے، لیکن برابر ہے اللہ کا؟ جو کہے برابر ہے مشرک ہے، چاہے وہ رسول اللہ کو سمجھے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، یعنی اللہ کے برابر، شرک ہو جائے۔ اس فارمولے کو سمجھ لیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے فی قلوبہم مرض، اس در سے کیڑا نکال کے لے آیا، پبلک کو گمراہ کر دیا۔ اللہ خود نہیں کہہ رہا اور بھی رازق، سارا سیاق و سباق کانٹیکس کچھ اور کہہ رہے۔ قافلہ آیا تھا مدینہ میں، رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، لوگ شاپنگ کرنے کی جلدی میں کہ ہم اچھی شاپنگ کر لیں چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو چھوڑ دیتے۔ یہاں اللہ نے فرمایا اے رسول ان سے کہو، قل، ان سے کہیے، ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے جو شاپنگ کرنے دوڑ پڑے ہو تم۔ خیر من اللہو ومن التجارہ، بیہودہ حرکتوں سے اور تجارت سے وہ چیز بہت بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ تم سمجھ رہے ہو یہ قافلے میں تمہارا رزق ہے، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا تو بہترین کون ہے؟ اللہ۔ یہ قافلوں میں چیزیں بیچنے والے دکاندار یہ رازق نہیں ہیں، اگر تم انہیں سمجھ بیٹھے ہو ان سے بہت یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود کہیں سے خرید کر لائے تمہیں بیچ کر چند پیسے کمائیں گے، یہ تو خود محتاج ہیں۔ وہ جس کے بارگاہ میں تم بیٹھے تھے اور ہمارے رسول کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، اس کے لیے ان کو جو تم رازق سمجھ رہے ہو، یہ رازق، یہ کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا، اور تھوڑا سا غور کرنے والے کو بڑا آرام سمجھ آتا ہے۔ اس کے اندر سے اللہ کے لیے شرک بنا لینا، ایسی عقلوں پر بھی نوحے لکھنے چاہیے اور ایسی عقلوں پر بھی ماتم کرنا چاہیے۔ البتہ سب سے بڑھ کر تو ماتم ان عقلوں پہ کرنا چاہیے جو قرآن مجید پڑھنے کا خیال جن کے اندر نہیں آتا۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ، عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے نائب، اگرچہ نائب بھی عربی کا ہی لفظ ہے لیکن اردو میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کسی ذریعے سے انسان کی خصوصیات کے بارے میں انفارمیشن تھی فرشتوں کے پاس، جہاں سے بھی تھی۔ بعض لوگ اس کے پیچھے زیادہ پڑ جاتے ہیں، کہاں سے پتہ چلا فرشتوں کو؟ وہ 10 قسم کی باتیں آ رہی ہیں، غرض نہیں، کہاں سے بھی تھی۔ قرآن جو بتا رہا ہے انہوں نے یہ بات کی، اس مطلب انہیں پتہ تھا۔ بہت سارے لوگوں کو دین کے ساتھ جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کی پیچیدگیوں میں جانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور جو موٹی جو بنیادی باتیں ہیں دین کی ان کی غرض ہی کوئی نہیں ہوتی۔ مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ پرانی خواتین، منگل کے دن اگر بیٹا ناخن کاٹ رہا ہے اس کو آگ لگ جائے گی، پورا گھر سر پہ اٹھا لے گی، تمہارا دماغ خراب ہے، منگل کے دن ناخن کاٹ رہے ہو، اور وہ بچہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اماں کو پرواہ کرو۔
بعض لوگوں نے دین کی ان امپورٹنٹ چیزوں کو اتنا امپورٹنٹ کر دیا اور امپورٹنٹ ترین چیزوں کو کھا پی گئے ہیں، پتہ پرواہ کوئی نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کیا تو زمین میں اسے اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو، یعنی ان کو بات سمجھ نہیں آئی تھی، جو فساد کرے گا، تو عادل، تو اتنی، یعنی ہر صفت تیری کمال پر، بے عیب و بے نقص، تیرا نائب یہ، اور کہا بھی انہوں نے سچ تھا، انسان کی حالت دیکھنے آ جائے، فساد کرے گا اور خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور جو فرشتوں کو سمجھ تھی کہ بڑے مقام تو ان کے لیے جو یہ قتل و غارت نہیں کرتے، جو فساد نہیں کرتے، خداوند عالم کی عبادتیں کرتے رہتے ہیں، تسبیحات کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اس کو پاک و پاکیزہ، ہر عیب سے پاک بیان کرتے ہیں، ان کو ہونا چاہیے یہ جو یہ کام تھوڑا کرے گا، یہ والا کام زیادہ کرے گا، خرابی والا، یہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یاد رکھیے فرشتہ اللہ پر اس میں ایسی چیز رکھی ہی نہیں گئی کہ خدا پر اعتراض کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ صلاحیت بھی ہم میں، انسانوں میں، فرشتے میں اللہ پر اعتراض نہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا چونکہ فرشتے میں عقل ہے، لیکن شہوت اور خواہشات اور وہ چیزیں فرشتے میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، نہ اعتراض کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً مجھے اس بات کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے انکار نہیں کیا کہ انسان خرابیاں نہیں کرے گا، خدا نے فرمایا مجھے پتہ ہے اس نے یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن جس حکمت کے تحت میں اس کو نائب بنا رہا ہوں تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اور شاید بات اتنی بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتائی بھی نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔